مومن کی لازمی 3 صفات۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، ہر مومن کے لیے تمام احوال میں 3 صفات لازمی ہیں۔ پہلی یہ کہ اوامر یعنی احکام خداوندی کی تکمیل کرے، دوسری یہ کہ نواہی یعنی محرمات و ممنوعات سے بچے، اور تیسری یہ کہ مشیت الہی اور تقدیر الہی پر راضی رہے۔ بس مومن کی ادنیٰ حالت یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان تینوں چیزوں کی پیروی سے غافل نہ ہو، اور اس کا دل ان کے ارادہ و نیت کو لازمی قرار دے دے۔ وہ نفس کو ہمیشہ ان کی تلقین کرے اور تمام احوال میں اپنے اعضائے جسم کو ان کا پابند و مکلف بنائے۔ مومن کون مومن؟ وہ مومن جس کا قلب پاک ہو گیا ہو، جس کا نفس اور جس کی روح اللہ کے نام سے پاک ہو گئی ہو، اور اس کا جسم سراپائے نور بن گیا ہو۔ اس دنیا فانی اور دنیا کے فتنوں سے کس طرح سے اجتناب کرے گا؟ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا کہ جب تو دنیا کی محو ہو جانے والی آرائش و زبائش، اس کے دل کو لبھانے اور جذب کرنے والے مکر و فریب، اس کی گمراہ و ہلاکت کر دینے والی لذات، راہ راست سے بھٹکانے والی ترغیبات، بظاہر خوشگوار لیکن باطن مکروہ و گناہ پرور مناظر، اور دنیا کی بے وفائی و عہد شکنی، غافل و بے دنیا پرستوں کو دیکھے تو ایسا سمجھ جیسے کوئی برہنہ جائے ضرور پر بیٹھا ہوا ہو اور غلاظت کی بو اس کے ماحول میں پھیل رہی ہو۔ یہ منظر اور یہ کیفیت دیکھ کر تو اپنی آنکھیں اور ناک بند کر لے گا تاکہ تیرے حواس اس کا مکروہ اور ناگوار اثر قبول نہ کریں۔ اسی طرح تو دنیا داروں اور ان کے معیشت آلود ماحول سے اپنے حواس کو دور و کنارہ کش رکھ، اور ان کی شہوات کے تعفن سے مشام جان کو محفوظ کر لے، تاکہ تیری روح کی فطری طہارت و پاکیزگی تلف نہ ہو اور آفتاب دنیا سے نجات پائے۔ دنیا جس قدر بھی تیری قسمت میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گی، اور تو لازم طور پر اس سے مطمئن ہوگا۔ لہٰذا ضروریات دنیا میں تیری تشویش و پریشانی بالکل فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، دنیا کے ظاہری مال و اسباب سے جو چیزیں ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں، انہیں گھور گھور کر مت دیکھیے، کیونکہ ان اشیاء کا مقصد تو ان کفار کو فتنہ و امتحان میں مبتلا کرنا ہے، اور آپ کے پروردگار کا عطا کردہ رزق آپ کے لیے بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس پرفتن دنیا کے فتنوں سے اجتناب کرنا تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ تو دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہمیں اس دنیا کے مکر و فریب اور گمراہ کن ہلاک کر دینے والی لذات سے دور رکھیں، اور دل سے دعا ہے کہ سرکار ہم سب کو اپنی قربت میں لے لیں اور ہمارے ان اجڑے ہوئے دلوں پر اپنی نظر خاص بنائے رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ گھر شاہی مرحبا۔